خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزو، ہم جیرمیہ سیریز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے جو کلام کو شوق سے، جستجو سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ کی فیڈ بیک کے لیے، قیمتی آراء کے لیے جو آپ پرسنلی یا گروپس میں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ عزیزو، جیرمیہ سیریز کا آج 53 پروگرام ہے۔ ہم اس کے 37ویں اور 38ویں باب پر غور کریں گے۔ یہ 20ویں اور 21ویں باب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جو ہمارے نئے سننے والے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ کرونالوجیکلی یہ کتاب ترتیب میں نہیں ہے، اٹس ناٹ ان آرڈر، اور ہم اس کو اس طور پر سیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بادشاہوں کا دور حکومت تھا اس ٹائم میں، ان کے ساتھ ہم سیکھیں، جو ابواب ان بادشاہوں کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں ان کو ہم سیکھتے آ رہے ہیں۔ اینڈ وی ہیو کورڈ ایوری تھنگ۔ نارملی ہم نے جتنی بائبل کی کتب کی بائبل سٹڈی کی ہے، ہم نے آیت با آیت، باب در باب کی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ چیزیں ترتیب میں نہیں ہیں، ابواب ترتیب میں نہیں ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پادری صاحب نے آپ سے یہ بات نہیں کہی ہوئی یا آپ کو نہیں پتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ در حقیقت اٹ از اے فیکٹ وچ از ویل نون امنگسٹ آل تھیولوجنز۔ جتنے بھی کلام کو پڑھنے سمجھنے والے اسکالرز ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک آرڈر میں چلیں، ایک ترتیب سے چلیں، اور اسی ترتیب میں چلتے ہوئے ہم 52 پروگرامز کر چکے ہیں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج 53واں پروگرام ہے جو بیسیکلی 37ویں اور 38ویں باب کے حوالے سے ہے۔ صدقیہ بادشاہ ہے جو لاسٹ کنگز میں سے ہے، اور اسی کے جو کچھ ابواب ہیں وہ نیکسٹ فیو ڈیز میں، ویکس میں ہم کور کریں گے، اور یرمیہ کی جو اسٹڈی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ 37واں باب اس حوالے سے نہایت اہم ہے کیونکہ یرمیہ کی جو قید ہے اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگوں میں آتا جاتا تھا، اگرچہ وہ ایک ان پاپولر کیریکٹر تھا، وہ لوگوں میں ان کی پسند کی بات نہیں کرتا تھا، خداوند کے کلام کے مطابق بات کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ میرے ساتھ ذاتی طور پر بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ کلام سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو کئی دفعہ آپ کے دوست، ایون فیملی ممبرز تک آپ سے خائف ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ آپ کو پیار کرتے ہیں، بے شک وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ کلام کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ کلام کی جو صحیح بات ہے کئی دفعہ وہ خاندانوں کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ چرچز اور کلیسیاؤں کا تو کیا ہی ذکر ہے۔ تاہم یہ بات نبیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ خداوند یسوع المسیح خود بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے شہر، گاؤں، خاندان والے بھی جیرمیہ ہی کی طرح، جی ہاں، جس کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں، جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں، جیرمیہ ہی کی طرح خداوند یسوع المسیح کے ساتھ بھی لوگ خائف ہوتے تھے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ نبی اپنے وطن میں، اپنے گھر بار میں کبھی مقبول نہیں ہوتا۔ تو ہم یرمیہ نبی کے حوالے سے بھی سیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر مقبول ہے، وہ اپنے اس ریجیکٹ کیے جانے پر افسوس بھی کرتا ہے۔ ہم نے 20ویں باب میں سے پڑھا جہاں پر وہ اپنے پیدائش کے حوالے سے بھی افسوس کرتا ہے، اور یرمیہ کو خاص طور پر ویپنگ پروفٹ، رونے والا نبی کہا جاتا ہے، نوحہ کرنے والا نبی کہا جاتا ہے۔ 37ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کسدیوں کی فوج فرعون کی فوج کے ڈر سے یروشلم کے سامنے سے کوچ کر جاتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے۔ 37 چیپٹر آف جیرمیہ میں یہ بتاتا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے، یعنی یہودا کے لوگ، یاد رکھیے گا یہودا ہی کی سلطنت باقی رہ گئی تھی۔ اسرائیل یا جو 10 ٹرائبز ہیں یا افرایم جس کو کہا جاتا تھا، اس کو پہلے ہی اسور تباہ برباد اور تتر بتر کر چکا تھا۔ اب یہودا یعنی جنوبی سلطنت، سدرن کنگڈم تھی جو قائم تھی، اور وہ بھی شکست و ریخت کا شکار تھی۔ بادشاہوں کی خرمستیاں، ان کی خداوند سے، خداوند کے کلام سے دوری، اور دوسری قوموں اور لوگوں پر ڈپینڈنسی بجائے یہ کہ خدا پر ڈپینڈنٹ ہو۔ تو جب بابل آتا ہے مارنے کے لیے، محاصرہ کرتا ہے، تو یہ مصر کو بلاتے ہیں۔ مصر ایگزیکٹلی وہی قوم ہے، ملک ہے جس کے پاس جانے سے خداوند نے خاص طور پر اپنے لوگوں کو منع کیا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے کسدیوں کی فوج فرعون کی فوج کے حوالے سے چلی جاتی ہے، although کہ وہ پھر بعد میں آئے گی اور ان کو ختم کرے گی۔
ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ 37 چیپٹر 12 ورس سے آگے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یرمیہ یروشلم سے نکلتا ہے کہ بنیامین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے۔ تو جب وہ بنیامین کے پھاٹک پر پہنچتا ہے تو وہاں پہرے والوں کا دروغہ جس کا نام اریا بن سلمیہ بن حننیہ تھا، اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تب یرمیہ نے کہا یہ جھوٹ ہے، فیک نیوز، جھوٹ بولتے ہو، مجھ پہ بہتان لگاتے ہو۔ یاد رکھیے گا خداوند کے لوگوں پر، خداوند کے سچے لوگوں پر بہتان لگانے والے، جھوٹی باتیں پھیلانے والے ان کے حوالے سے بہت ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں کسدیوں کی طرف یعنی بابلیوں کی طرف نہیں جا رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بابلیوں سے ملنے جا رہا ہے، وہ ہمارے سے واپس جا رہے ہیں، اگرچہ وہ ہم پہ محاصرہ کرنے ہمیں مارنے آئے تھے، تو ان سے ملنے جا رہا ہے کیونکہ تو پہلے ہی کہتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کر عمرا کے پاس لایا جاتا ہے۔ عمرا یرمیہ پر غضبناک ہوتے ہیں، اسے مارتے ہیں اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کر دیتے ہیں۔ اس کو انہوں نے قید خانہ بنایا ہوا تھا اور یرمیہ بہت دنوں تک وہاں کے قید خانوں میں، تہ خانوں میں رہ چکا ہوتا ہے۔ تو بڑی اذیت کی بات ہے۔ بے شک ہم میں سے جو کلام کی سچائی سے خدمت کرتے ہیں ان کی زندگی میں بہت سی تکالیف ہیں۔ دے مسٹ لک اپ ٹورڈز جیرمیہ، کہ کس طرح یرمیہ اور خود ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح بھی صحیح بات کرنے پر، کلام کی بات کرنے پر تکالیف کا شکار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مصلوب ہوتے ہیں۔ اور پھر خداوند کے شاگردوں کے ساتھ بھی بیشتر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یرمیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دکھی بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ وی مسٹ لک ایٹ اٹ ان اے سومبر وے۔ اینی ہاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ صدقیہ بادشاہ کو علم ہے کہ یہ یرمیہ خدا کی طرف سے ہے، اتنا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ نبی ٹھیک ہے، لیکن وہ آس پاس کے لوگوں کی باتوں میں، ایک جو دنیا کا طریق ہے اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سے پادری صاحبان کو، بہت سے لیڈران کو بھی آج پتہ ہوتا ہے کہ جو کلام کی بات سچی ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ سچی بات کر کے اپنی روزی روٹی پر جیڑی انہاں دی روٹی لگی ہے، جیڑی انہاں دی مشن دی نوکری لگی ہے، اس پر لات نہیں مارنا چاہتے۔ وہ ایک طریقہ پر، ایک سسٹم پر، جو روایات چل رہی ہیں انہی پر چالو رہنا چاہتے ہیں۔ تو صدقیہ بھی ایسا بادشاہ تھا، لیکن اسے پتہ ہے کہ یرمیہ کی طرف جو خدا سے بات کرتا ہے، خدا کا پیغام اس تک آتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ تو وہ یرمیہ تک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی کلام، کوئی بات میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے۔ اور یرمیہ کہتا ہے اگلی کچھ آیات میں کہ تو شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا۔ یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانہ میں ڈالا ہے؟ اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ اب آئے بادشاہ میرے آقا، میری سن، میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں۔ تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانہ کے صحن میں رکھا اور ہر روز اسے نان بھائیوں کے محلہ سے ایک روٹی لا کر دیتے تھے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی۔ پس یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ سو وی سی کہ کس طرح وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ قید خانہ میں ہی ہے لیکن قید خانہ کے سلائٹلی بیٹر ایریا میں ہے۔ اس سے پہلے وہ قید خانہ کے ورس ایریا میں تھا جس سے اسے اپنی جان کا خطرہ بھی تھا، اور اس بات کا اعتراف وہ بادشاہ کے سامنے کرتا ہے، اس سے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ بادشاہ تھوڑی سی اسے ریلیکسیشن دے دیتا ہے۔ 38ویں باب میں 38 چیپٹر میں کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے کہ صفتیہ بن متان، جدلیہ بن فشور، یوکل بن سلمیہ، فشور بن ملکیہ نے وہ سب باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی۔ وہ کہتا تھا خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، اور جو کسدیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسے لے لے گا۔ اب یہ جو بات ہے عزیزو، یہ نارمل سے ڈیفرنٹ ہے۔ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ نارملی خداوند جو ہے وہ یہ مواقع دیتا تھا کہ آپ اپنی باتوں سے توبہ کر لیں اور کسی طرح خداوند کے ساتھ جڑیں تاکہ خداوند اس آفت کو، اس سزا کو آپ سے دور رکھے۔ لیکن دا ٹائم ہیز پاسڈ، اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ توبہ کے لیے آپ کو
خداوند کے پاس جانے کے لیے آپ کو بہت ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن جس طرح خداوند یسوع المسیح بھی اپنی تماثیل میں کہتے ہیں ایک ٹائم آئے گا کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، جیسے ان 5 بیوقوف کنواریوں کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، پھر ٹائم نہیں ہے، یا وہ جو شادی کی ضیافت میں ٹھیک پوشاک پہن کے نہیں آیا اسے نکال دیا گیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی خداوند کی آواز کا شنوا جلدی ہونا ہے، یہ نہیں کہ میں ہوں اپنی مرضی نال کراں گا۔ وی مسٹ لسن ٹو گاڈ ان ٹائم۔ یہاں پر کیا سچویشن ہے کہ خداوند نے کہا کہ اب تم نے شاہ بابل کی اسیری میں جانا ہی جانا ہے، تو بہتر ہے خاموشی سے چلے جاؤ، بجائے کہ وہ آئے تمہیں مارے رگیدے۔ خاندان کے 10 لوگوں میں سے 4 بچ جائیں اور وہ بھی 4 جا کر اسیری کریں، تو 10 کے 10 جا کر اسیری کر لو، تاکہ تم اپنی جو سزا ہے وہ کاٹو۔ سزا انہیں کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ خداوند کے کلام سے دور ہوئے، خاص طور پر سبت منانے سے دور ہوئے۔ اور یہ سبت کا حکم جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ٹالا جا سکتا۔ خداوند نے کہا جتنے سبت تم نے نہیں منائے اتنے سال میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ سزا خداوند کے احکام، خداوند کے سبت نہ ماننے کی سزا تھی، جو اسیری کی سزا ہے۔ اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ابھی بھی مارنے سے بچا رہا ہوں، تو جا کر بابل کے ساتھ مل لو۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی پھوپھاں میں، اپنی ایگو میں پڑے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بابل ایک بڑی نیشن تھی، سپر پاور تھی۔ تو یہاں پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کا امپیکٹ، ان کا اثر ہے، اس کو ہمیں آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے آئین احکام کو ماننا ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ٹائم پر مانیں۔ بعد میں آپ کہیں گے بھی کہ ہم ماننا چاہتے ہیں، تو پھر اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ عمرہ جو ہیں یہ اب جاتے ہیں صدقیہ بادشاہ کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ صدقیہ بادشاہ کہتا ہے جی وہ آپ کے قابو میں ہے، آپ نے جو کچھ یرمیہ سے کرنا ہے وہ کر لیں۔ انتہائی ویک بادشاہ ہے، لیڈرشپ بھی ویک ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ کیا آج ہمیں چرچ کی لیڈرشپ، مسیحی قوم کی لیڈرشپ بالعموم ویک دکھائی دیتی ہے؟ آف کورس، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، تقسیم در تقسیم کا شکار لوگ۔ اور لکھا ہے کہ اس کو یعنی یرمیہ کو رسے سے باندھ کر ایک حوض میں لٹکا دیا جاتا ہے جس میں پانی نہیں تھا، کیچڑ تھا، تو کیچڑ میں دھس جاتا ہے۔ تو قید بھی اس کو نہایت ہی خراب سی قید دی جاتی ہے، ورس ہو جاتے ہیں اس کے حالات۔ 30th چیپٹر میں 7ویں آیت میں 7th ورس میں ہمیں ایک نائس گائے، ایک اچھا کیریکٹر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کس کا؟ عبد ملک کوشی کا۔ وہ کون ہے؟ وہ خواجہ سراؤں میں سے تھا، کوش سے آیا گیا ہے، موسٹ پرابلی اسے خواجہ سرا بنایا گیا ہے، اور وہ پھر یرمیہ کی حالت دیکھ کر اس پر ترس کھاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ کو جا کر کہ بادشاہ میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا ہے، انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا، وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے جا، یرمیہ نبی کو پیشتر اس کے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ لکھا ہے کہ عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانہ کے نیچے گیا، پرانے چتھنوں، پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلہ سے حوض میں یرمیہ کے پاس لٹکایا، کپڑوں سے ان کو رسیاں بنا کے یرمیہ کو لٹکایا اور اسے کہا کہ ان کو اپنے بغل کے نیچے رکھ لے، ہم تجھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو نحیف ہو چکا ہے، وہ جو کمزور ہو چکا ہے، وہ جو پریشان ہے، بھوکا ہے، لیکن خداوند کا بندہ ہے، خداوند اسے اس ڈنجن میں سے، اس کیچ میں سے نکالتا ہے۔ اب میرے ذہن میں زبور 18 آ رہا ہے عزیزو، اسی طرح فزیکلی نہیں بلکہ اسپریچولی، اور کئی دفعہ میں اور آپ بھی اسی طرح دلدل میں، کیچڑ میں، پریشانی میں دھنس جاتے ہیں، جیسے داؤد بادشاہ بھی دھنس جاتا تھا، لیکن خداوند اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور مجھے اور آپ کو اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ یرمیہ کو بھی کھینچا گیا، چاہے اس کے لیے وہ عبد ملک کوشی، خواجہ سرا استعمال ہوا، لیکن ہم اس کا نام کلام پاک میں، بائبل مقدس میں اچھے طور پر دیکھتے ہیں، عزت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ بھی، چاہے ہماری حیثیت خراب ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم یرمیہ کی طرح نہیں بن سکتے تو اس عبد ملک کوشی ہی کی طرح کوشش کریں کہ جو کلام کی سچائیاں بتا رہے ہیں، جو کلام کے حوالے سے
दुख उठा रहे हैं, लोगों की बातें सह रहे हैं, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। क्यों? क्योंकि वो कहता है जी कलाम क्या लिखे है, और सारी दुनिया उसके बारे में हा हाय करने लग जाती है। आए देखें, हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक़ ठीक करें, और इंसानी रिवायात, बादशाहों, लीडरों के पीछे चलने की बजाय खुदावंद के कलाम के साथ, खुदावंद के साथ चलने पर ज़ोर दें। आज के यर्मिया को देखें कि कहीं उसे हमारी ज़रूरत तो नहीं है। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से आज के प्रोग्राम से बहुत बरकत बख्शे। आमीन।